شاید آپ کو نہیں پتا کہ جو دلی کی جامع مسجد ہے وہ رسول اللہ کے حکم پہ بنی ہوئی، اللہ کے رسول کے حکم پہ بنی وہ مسجد. آپ اس میں بہت روحانیت بھی دیکھیں گے اس لیے. اور حضور کو بہت پسند، حضور علیہ السلام نے کئی لوگوں کو بشارتیں دی مسجدیں بنانے کی. ان میں سے خوش نصیب ایک شاہ جہاں بھی ہے جن کو حضور نے بشارت دی مسجد بنانے. اور مسجد بنانے والوں سے حضور خوش کتنا ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو لگے گا. ایک مرتبہ شاہ جہاں سو رہے تھے. پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگوں نے تاریخ اسلام کی بہت توڑ مڑوڑ کے پیش کی. ہم لوگوں کو جو اسکولوں میں تاریخ پڑھائی گئی ہے اس کا کوئی بھی تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر آپ کو تاریخ صحیح تاریخ پڑھنا ہے تو علماء کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھو. اور علماء میں بھی وہ علماء جن کا قلم بکا ہوا نہ ہو، اس لیے کہ ہر دور میں علماء کے دو طبقے رہے، ایک علماء حق اور ایک علماء سو. تو علماء بھی بکتے ہیں، امام بھی بکتے ہیں، خطیب بھی بکتے ہیں. جس میں دنیا بس جاتی ہے، اکبر کے ہاتھوں کہیں بکے، انگریزوں کے ہاتھوں بکے، یہ سب یزید کے ہاتھوں لوگ بکے. ہر دور میں لوگ بکتے رہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اللہ کے در پہ پڑا رکھے. جو بھی حالات ہو وہ سمیں اللہ اپنے در پہ پڑا رکھے. تو تاریخ ان علماء کی پڑھیں جن کے قلم نہ بکے ہوں. اور بہت محنت کی ہے علماء نے تاریخ لکھنے میں. تو شاہ جہاں کو بہت گرا ہوا بنا کے، اورنگزیب کو بہت گرا ہوا بنا کے پیش کیا. اکبر کو دی گریٹ پیش کیا. اکبر دی گریٹ کیوں ہے؟ اکبر اعظم کیوں ہے؟ تاریخ کا ہیرو کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اسلام کو ڈیمیج کیا. اور شاہ جہاں ان لوگوں کو ویلن بنا کے کیوں پیش کیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے دین کی مدد کی. اور ہمارے بچے آج تک ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ غلط لوگ ہیں. حالانکہ شاہ جہاں وہ انسان ہے کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد تہجد بھی کبھی فوت نہیں ہوتا. تو وقت تو تمام ہوتا ہے، میں جلدی بات سمیٹ لوں. تو شاہ جہاں وہ بندہ ہے جس کی تاریخ جب ہم نے پڑھی تو پتا چلا کہ اس کی کبھی تہجد بھی بالغ ہونے کے بعد فوت نہیں. یہ تو تہجد کا حال تھا. جماعت کا اتنا پابند تھا وہ شخص کہ زندگی میں کبھی اس کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی. اور عورتوں کے معاملے میں اتنا محتاط تھا. کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں ذمہ داری سے اس کر رہا ہوں. آپ اس کی زندگی پڑھے جو علماء نے لکھی. عورتوں کے معاملے میں اتنا پابند تھا کہ اس نے محرم عورتوں کے علاوہ غیر محرم عورت کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا. اور اس کا تقوی یہ تھا کہ اس کی عشاء کے پہلے کی غیر موقدہ سنت اور عصر سے پہلے کی غیر موقدہ سنت وہ بھی کبھی نہیں چھوٹی. ایسا پاور. اب اس کو خواب میں دکھایا گیا، یہ نقشہ شاہ جہاں مجھے پسند ہے. کیا کہا؟ یہ نقشہ شاہ جہاں مجھے پسند ہے، تو ایسی مسجد بنا. اب شاہ جہاں کوئی انجینئر تو تھے نہیں. خواب میں مسجد کا نقشہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اٹھے تو بہت بے چین ہو گئے. یا اللہ، مسجد تو میں دیکھ چکا، مسجد ایسی بنانا حضور کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، مسجد تو بناؤں گا، لیکن مولا اب میں یہ بتاؤں کیسے کام کرنے والوں کو کیسے بناؤں. لیکن اب تھا بادشاہ، سب کو جمع کیا، بڑے بڑے معماروں کو، انجینئروں کو کہا بھائی میرے ذہن میں جو نقشہ ہے نا وہ تم بناؤ. اب میرے ذہن میں نقشہ تم بناؤ، یہ تو بڑی عجیب سی بات. لوگ لاتے ریجیکٹ ہو جاتا، لاتے ریجیکٹ ہو جاتا. ایک دن ایک انجینئر تھا، اس کے پیر و مرشد اللہ کے ولی تھے. وہ اپنے مرشد کے پاس گئے اور کہا حضرت شاہ جہاں کو کوئی نقشہ پسند ہی نہیں آتا. تو انہوں نے کہا ادھر آ، میں تجھے بتاتا ہوں. چادر ڈالی سر پہ. جب چادر ڈالی تو اس نے کیا دیکھا کہ آسمانوں کی میں سیر کر رہا ہوں اور اس پر ایک مسجد ہے. کہ یہ مسجد ہے، اس کا نقشہ بنا. تو اس نے جلدی اس کو بنایا. اور جیسے کاغذ پہ اتارا تو انہوں نے چادر فیٹ ہٹائی تو یہ زمین پہ. حالانکہ وہ آسمان پہ نہیں چلا گیا تھا. اس کو کشف کہتے ہیں. کوئی آسمان پہ جا نہیں سکتا جیتے،
لیکن یہ اللہ والوں کی شان ہے. ہاں یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اللہ کے فقیروں کی شان بڑی اعلیٰ ہے, کوئی ان کو جان ہی نہیں سکتا. ولی کو ولی پہچانتا ہے, ولی کو ولی کی شان ولی سمجھتا ہے. جب ولی کی شان بیان ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مبالغہ کر رہے. نہیں, جس دن ولی کو آپ پہچان جاؤ گے, ہم جتنا کہیں اس سے زیادہ آپ بیان کرو. جانتی نہیں, جو قوم کلمہ پڑھنا نہیں جانتی وہ ولی اللہ کو کیا جانتی. جس قوم کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قوم ولی کو کیا پڑھ سکتی ہو. بڑی بات ہے, یہ اللہ کے راز ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں جتنا بتایا ہم بس اسی کے پابند ہیں. تو بہرحال اور جیسی لے گیا تو شاہجہاں نے کہا رے یہ تو وہی ہے جو میں نے دل میں خیال کیا, تو وہی. تجھے کیسے پتا چلے گا؟ حضور یہ نہ پوچھیں, اگر مسجد کا نقشہ پسند آیا تو حکم فرمائے. کیا ہو؟ کہا یہی تو ہے وہ مسجد. اب کہا کہ سنگ بنیاد ہو. اب بنیاد کون رکھے گا؟ اب بنیاد وہ رکھے گا جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی. بنیاد وہ رکھے گا جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہو. بنیاد وہ رکھے گا جو عشاء کی پہلے کی سنتیں بھی پڑھتا ہو اور عصر کی پہلے کی سنتیں بھی, یعنی غیر موقعہ میں ڈنڈی نہیں مارتا ہو. آج بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ ہم لوگوں کو نا, جو لوگ دین کے نمائندے کہلاتے ہیں, ہم لوگ بھی عصر کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں چھوڑ جاتے ہیں. سچی جو بات ہے وہ ہے نا, چھوڑ جاتے ہیں. امام لوگ بھی چھوڑ جاتے ہیں. وہ بادشاہ ہو کر بھی اس دور میں یہ کہتا ہے بنیاد اس نے رکھنا ہے جو عشاء کی بھی پہلے کی سنتیں اور عصر کی سنت, یہ غیر موقعہ ہے. غیر موقعہ سنت وہ ہے پڑھو تو چلے, نہ پڑھو تو بھی چلے گا, کیونکہ وہ نفل کے حکم ہے. اب یہ تو ایک ہنگامہ ہوا دلی میں کہ بھئی کون بنیاد رکھے. کوئی نہیں رکھ پائے گا, کوئی ایسا ہے ہی نہیں. جب شام ہوئی تو شاہجہاں خود آگے بڑھے. اس دور کے علماء میں بھی بڑی جرأت تھی. کسی نے بازو پکڑے گا کہ شرط آپ نے رکھی ہے, اس لیے جب تک وہ بندہ نہیں آئے گا آپ کو بنیاد ہم رکھنے نہیں دیں گے. شرط تو ٹوٹے گی نہیں, مسجد کا معاملہ ہے. اعلان ہوا, شاہجہاں کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا الحمدللہ حضرت یہ ساری شرطیں میرے اندر موجود ہیں. شاہجہاں نے اپنے ہاتھ سے بنیاد رکھی, مسجد بن گئی. اب لوگ سوچتے تھے کہ بھئی مسجد کی بنیاد اتنی سختی سے رکھائی, افتتاح کون کرے؟ افتتاح کے لیے تو اور کوئی بڑا آدمی چاہیے. شاہجہاں نے اعلان کر دیا جب تک رسول اللہ آ کر نماز نہیں پڑھیں گے افتتاح نہیں ہوگا. مجھے مسجد بنانے کا حکم تھا, مجھے مسجد بنانے کا حکم تھا. 100 مہینے مسجد بنا دی. مسجد چالو کرنے اور آباد کرنے کی ذمہ داری میری نہیں. اب حضور نے حکم دیا نا مسجد بناؤ, تو آپ آئیں, آپ پہلے نماز پڑھیں پھر مسجد شروع ہوگی. روزانہ حوض بھر کے رکھ دیتا, تالا مار دیا جاتا. حضور آپ آئیں گے تو نماز ہوگی. کتنا یقین تھا اس کو, حضور آپ آئیں تو نماز ہوگی ورنہ نماز شروع نہیں ہوگی. قیامت تک مسجد بند پڑی رہے گی. بنانا ہمارا کام تھا, بسانا ہمارا کام نہیں ہے. روز کا یہ معمول, دروشی پڑھتا ہے 1000 مرتبہ, عرضی لگاتا ہے حضور آپ آئیں آپ آئیں. ایک مرتبہ شب جمعہ تھی, شب جمعہ میں بادشاہ سو رہے تھے, اچانک خواب کیا دیکھا, حضور آئیں اور وضو بھی کیا. حضور نے حوض میں وضو بھی کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو. اور جیسے ہی کھڑے ہوئے شاہجہاں کی آنکھ کھل گئی. قلعے سے لے کر مسجد تک اس نے سرنگ بھی بنوائی تھی آنے جانے کے لیے. اٹھا, غسل کیا, روتا ہوا سپاہیوں کو لے کے مسجد آئے. جب مسجد کا دروازہ کھلوایا تو کیا دیکھا, جس جگہ پہ خواب میں حضور نے بیٹھ کے وضو کیا تھا وہاں سے پانی ابھی بھی بہ رہا تھا, اور جہاں نماز ادا کی تھی وہ پورا خوشبو سے معطر تھا. کہ مسجد کے اندر حضور آ گئے. آج بھی جب آپ جامع مسجد جائیں گے نا تو جہاں حضور نے بیٹھ کے وضو کیا ہے تو وہاں جالی لگی, وہاں کسی کو کبھی بیٹھنے نہیں دیا گیا, اور وہاں لکھا ہے ای جہاں مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جگہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وضو کرنے کی جگہ ہے. ابھی بھی وہاں آپ دیکھیں گے. اگر آپ کو میری بات مبالغے پہ لگتی ہے تو آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ وہاں کسی کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا. آج بھی حضور آئے, اس کی عرضی پر تشریف لائے اور آپ نے نماز ادا فرمائی. یہ ہے مسجد بنانے والوں سے اللہ کے رسول کی محبت, اور ایسا کام کرنے والوں نے کام کیا. تو اللہ کے بندو کچھ ایسے کام کرو جس کی بنیاد پر ہم اللہ اس کے رسول کے نزدیک محبوب بن سکیں.